اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ اسلامی اور صوفیزم جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ 15 منٹ میں شاید اس کو کور کرنا مشکل ہے، بہرحال کوشش یہ ہوئی کہ جتنے آسان الفاظ میں بیان کیا جا سکے بیان کیا جائے۔ فلسفے کی اگر شروعات کریں تو اس کی جو جدید جو ہمارا فلسفہ اسلامی جس فلسفے کے اوپر منحصر ہے وہ فلسفہ یونانی ہے، یعنی یونان کا فلسفہ جو تقریباً 500 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ وہیں سے شروع ہوا، اس کے پہلے فلسفے موجود تھے۔ قدیم ہندوستان میں فلسفہ تھا، یا چین، ایران اور مصر کے فلسفے موجود تھے، لیکن ان سارے فلسفوں کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ یہ صرف خواص کے لیے تھے، یعنی ایک ایلیٹ کلاس تھی جو اس کو پڑھتی تھی، جو اس کو سمجھتی تھی، جو اس کو بیان کرتی تھی۔ عوام کو اس میں کچھ رول نہیں تھا، لیکن گریک فلسفے میں یہ تھا کہ اس میں عوام انوالو تھے۔ خود اس لفظ کا ہی مطلب یہ تھا فلوسوفیا، یعنی فلسفے حکمت اور وزڈم کے دوست۔ تو جہاں بھی ان کو حکمت اور وزڈم نظر آتی تو اس کو ڈسکس کرتے تھے، اور وہ ایک گروپ ہوتا تھا، اور اس میں بزنس، پالیٹکس، ہیومن ریلیشنز اور حتیٰ کہ اسکلس جیسے کارپینٹری وغیرہ اس کے اوپر وہ ڈسکشن کرتے تھے۔ لیکن اس میں مشکل تھی سقراط کے آنے کے پہلے کہ یہ صرف ایکسٹرنل باتوں پہ بحث کرتے تھے اور اس میں اچھائی ڈھونڈتے تھے، اور اس میں وزڈم کا فیصلہ مطلب مقدم جانتے تھے۔ لیکن سقراط نے اس میں اخلاق کو بھی شامل کر دیا کہ فلسفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف باہری چیزوں کے اوپر کام کریں، آپ اپنے اوپر بھی کام کریں۔ ہیومن بیہیویئر جب تک چینج نہیں ہوگا سوسائٹی چینج نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سقراط کو 470 قبل مسیح میں پیدا ہوا، ان کو بنیاد گزار مانا جاتا ہے یونانی فلسفے کا، اور اس کے بعد فوراً افلاطون اور اس کے بعد ارسطو آ گئے۔ تو ان تینوں کی وجہ سے اس ایرا کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے یونانی فلسفے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر پلیٹونزم آیا، اور ارسطو نے چونکہ یوٹوپیا یا جس کو مدینۃ الفاضلہ کہتے ہیں، یعنی ایک ماڈل سوسائٹی کہ جس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، جس میں سب لوگ قانون کے تحت رہیں، جس میں کوئی کسی کو پریشان نہ کرے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ ہر انسان سوچتا ہے۔ تو لیکن اس کا ایک انہوں نے اسٹرکچر بنا دیا تھا، یعنی ایک ماڈل بنا کر دیا تھا، تو وہ مشہور ہو گئے فلسفے میں۔ اور اس کے بعد پھر فوراً عیسائیت داخل ہو گئی، تو ایک کرسچن سوسائٹی یعنی فلسفے کی ایک شاخ کرسچن سوسائٹی بنی۔ لیکن اب وہ جدید فلسفہ جو ریشنلزم پہ ہی جس کی بنیاد ہو، وہ کسی مذہبی نظریے کو تو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتا، وہ بھی عیسائیوں کا نظریہ کہ جس میں پوپ ہی سب کچھ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے چونکہ بادشاہ عیسائی ہو چکا تھا، لہذا فلسفیوں کی بہت زیادہ دال بیچاروں کی گلی نہیں، تو ان کو تقریباً 1500 سال تک تو انہوں نے پریشان کیا ہر طرح سے۔ لیکن اس کے بعد جدید فلسفی آئی کہ جس نے بالکل منظر ہی بدل دیا۔ 1700 کے آس پاس، جس کو آپ رین ڈیکارٹس کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ریشنلزم کی ایک شاخ بنائی، اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھا۔ حالانکہ بعد میں بہت ساری جدید فلسفی یعنی جو ماڈرن فلسفی ہے اس کی بہت ساری شاخیں نکل آئیں، حتیٰ کہ انسان گن نہیں سکتا، لیکن سب کی بنیاد یہی تھی ریشنلزم، یعنی جس کی علت ہمیں نہیں پتہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امپیریسزم بھی اس میں ایڈ ہوا، جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم نے اس کو بہت آگے بڑھایا، یعنی جس چیز کو ہم نے اپنے تجربے کے ذریعے پہچان لیا ہے اس کو مانیں گے، چاہے علت معلوم ہو، لیکن اگر تجربہ نہیں ہم نے کیا ہے تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ دھماکے دار شاخ اس کی نکلی وہ پولیٹیکل فلسفی ہے، کہ جس میں آپ اگر انقلاب فرانس کو دیکھیں تو روسو، مونٹسکی اور والٹیر نے پورا انقلاب کی ڈیزائن تیار کر دی صرف اپنے فلسفوں کے ذریعے۔ اور پھر جرمن آئیڈیلزم میں اگر جائیں تو کارل مارکس ہمیں نظر آتے ہیں، داس کیپٹل اگر آپ نے ان کی پڑھی، جنہوں نے کمیونزم کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس طرح سے یہ دو بڑے نام تھے جنہوں نے یورپ میں جدید فلسفے یعنی اسی ریشنلزم کی چھتر چھایا میں انہوں نے اپنا کام کیا اور ایک الگ آئیڈیالوجی پیش کی۔ اس کے بعد پھر ایگزسٹینشلزم آیا کہ جس نے وجود کے اوپر، یعنی آپ اپنے وجود کو بہتر بنائیں، بقیہ سوسائٹی اپنے آپ اچھی ہو جائے گی۔ اس میں آپ بہت سارے مشہور نام ہیں، ایمانوئل کانٹ، فریڈرک ہیگل، فریڈرک نیچے یا جان پال سارتر فرانس کے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور شاخ اس میں آئی انالیٹک فلسفی، جس میں آپ نے برٹرانڈ رسل کا نام سنا ہوگا۔ مطلب ہے کہ پہلے آپ الفاظ کو سمجھیں پوری شدت کے ساتھ، اس کے بعد پھر اس کے معنی پر جائیں، لہٰذا یہ بھی ایک شاخ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جدید فلسفی کے آنے سے پہلے اسلام آ گیا، اور اسلام چونکہ ایک ترقی یافتہ مذہب تھا
اور دنیا میں کوئی ان کے ٹکر میں تھا نہیں، لہٰذا جب یہ یورپ تک پہنچے تو وہاں سے کتابیں آئیں اور وہاں سے نظریات آئے، تو مسلمانوں کو بھی شوق چڑھا کہ ہم اس کو بھی کچھ کریں، اب ایسے کیسے چھوڑ دیں کسی چیز کو. تو بہرحال اس کو باقاعدہ اسلامی شکل دی گئی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس کو. اب ظاہر سی بات ہے، آپ غور کریں کہ جس فلسفے نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا، وہ فلسفہ اسلام جیسے نظریے کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یعنی اسلام یا بلکہ ہر وہ نظریہ کہ جو قرآن و سنت یا کسی اٹل چیز پر مبنی ہو. فلسفہ تو اٹل ہوتا نہیں، وہ تجربے پہ ہے یا کیا کہتے ہیں ان کے نظریات پہ ہے، تو نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں اور تجربہ بھی انسان کا اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. تو وہ اسلام کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ لیکن اس زمانے کے علماء نے ایسا نظریہ بنایا اور ایسا سیٹ اپ بنایا کہ باقاعدہ فلسفہ مشرف بے اسلام ہو گیا. اور جو فلسفے کے مخالفین ہیں ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ جب تمہارا قرآن اٹل ہے، تمہاری شریعت اٹل ہے، تو تم اس چیز کو کسی اور چیز ایسی چیز میں کیسے لے جا سکتے ہو، کسی ایسی چیز کے ذریعے کیسے ثابت کر سکتے ہو جو روز بدلتی رہتی ہے. یہ تو وہ باقاعدہ مخالفین کے کہنا ہے یہ تو ایسے ہی ہے فلسفہ اسلامی کہنا. جیسے کوئی کہے کہ اسلامی شراب، تو جو چیز آپ کے یہاں موجود ہی نہیں ہے اس کو اسلام کا نام آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کا جواب دیا کہ فلسفے اسلامی کی ترکیب بالکل درست ہے، کیونکہ ایک طرح سے فلسفے کو ہم اسلام کے ذریعے سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی فلسفہ خود اسلام کی بعض چیزوں کو ہم تک سمجھنے کے لیے یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے. بہرحال جب مسلمانوں نے اسی ارسطو کا فلسفہ، ظاہر جدید فلسفے سے پہلے آخری بڑا فلسفی وہی ارسطو تھے بیچارے، تو ان کے فلسفے کے اوپر جب مسلمانوں نے غور کی تو آج ہمارے ہاں 3 بڑے فرقے سمجھے جاتے ہیں: مکتب مشاء، مکتب اشراق اور ایک پتہ مطالعہ. حالانکہ 4 تھے در حقیقت. فلسفہ مشاء کیا تھا؟ وہی ارسطو کی کاپی تھی، یعنی ہر چیز عقل کے ذریعے سمجھی جاتی تھی اور جو چیز عقل میں آتی تھی اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. اس میں ابو علی سینا سب سے سر فہرست ہیں جن کی کتاب الشفا اس سلسلے میں لکھی گئی. دوسرا تھا مکتب اشراق، شہاب الدین سہروردی اس کے کرتا دھرتا تھے. ان کا کہنا تھا کہ صرف عقل میں، ہر چیز عقل میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں آپ کو ریاضت کے ذریعے ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو کہ اندر سے انسٹنکٹ کو بھی وہ ایک سورس مانتے تھے چیزوں کو پہچاننے کے لیے. لیکن مشاء والے کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو چیز ہماری نظر میں تجربے میں نہیں آئی. فلسفہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو چیز ہم علم کے ذریعے تجربے کے ذریعے ثابت کریں گے وہی مانیں گے. اس کے بعد 2 گروپ اور تھے، ایک علم کلام والا کہ جن کے یہاں عقل بھی بعد میں تھی اور تصوف یا کیا کہتے ہیں ریاضت بھی بعد میں تھی. سب سے پہلے قرآن اور حدیث تھا. تو اب ظاہر ہے کہ ان کو تو فلسفے کی اس میں کسی شامل نہیں کیا جا سکتا تھا. اور چوتھا حصہ تھا جس کے اوپر ہم بحث کرنے والے ہیں، تصوف کا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. یعنی جو مکتب عرفانی تھا، بعد میں اس کا نام مسلمانوں نے، بلکہ حتیٰ کہ ایران میں آج عرفان اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے. تصوف اور عرفان میں ہلکا سا فرق یہ ہے کہ تصوف میں بالکل ایک پیرالل شریعت بنا دی گئی ہے جس کو کہتے ہیں طریقت، یعنی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پھر علماء کہتے ہیں بھائی پھر شریعت کا کیا مطلب؟ اگر طریقت ہی بھی تمہیں چلنا ہے تو قرآن اور حدیث کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس سے کچھ نہیں فائدہ اٹھایا جائے گا. حالانکہ تصوف کی شروعات اسی اسلام سے ہوتی ہے، یعنی قرآن سے ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. تصوف میں جو زہد ہے، تصوف میں جو دنیا ترک کرنے کا تصور ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ انہوں نے اس کا سیٹ اپ تیار کر دیا کہ وہ کہیں کہیں بھی قرآن سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے جو تصوف کے مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن ہی سے لیا تو پھر قرآن ہی بیان کیجیے نا، پھر آپ کے اس پورے سیٹ اپ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ قرآن سے ہٹ کے کچھ ہے. تو لہٰذا وہ جو اسلامی دائرے والا تصوف ہے اسے عرفان کہا جاتا ہے، اور وہ جو پوری طریقہ شریعت، خانقاہ اور وغیرہ وغیرہ، حال، مقام، قطب، ابدال، یہ سب چیزیں ہیں جس کا تذکرہ بھی آئے گا. تو یہ ان چیزوں کو تصوف، صوفیزم کہا جاتا ہے. عرفان جو رائج ہے جس میں عرفا کہا جاتا ہے، آیت اللہ بہجت جس کا ایک واضح نمونہ تھے، وہ تصوف ہے کہ جو شرعی دائرے میں رہتا ہے. بہرحال اب مسلمانوں میں یہی 2 بچے. اب کیا کہتے ہیں، علم کلام بھی خارج ہو گیا کیونکہ وہ باتیں تو فلسفی کرتے تھے لیکن دلیل کے طور پہ قرآن و حدیث کو پہلے لے آتے تھے، تو ان سے کیا بحث کر سکتے تھے فلسفے والے. اور تصوف میں یہی تھا. تو ان دونوں کو تو سائڈ کر دیا گیا. اب یہ جو مکتب مشاق اور اشراق بچے، مشاء اور اشراق بچے، ایک سہروردی والا اور دوسرا گروپ ابو علی سینا والا. ایک عقل کو مانتا ہے، دوسرا عقل کے ساتھ انسٹنکٹ کو بھی ایک ذریعہ مانتا ہے چیزوں تک پہنچنے کا. فلسفے کا اصل مسئلہ ہے حقیقت تک پہنچنا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. فلسفہ یعنی وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے. تو مکتب اشراق نے ہمیشہ انسٹنکٹ کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ اس میں اس کے ذریعے بھی پہچانا جا سکتا ہے حقیقتوں کو. بہرحال اس کے بعد ان دونوں کے بعد ایڈ ہوئے ملا صدرہ، کہ جن کو صدر المتعلہین کہا جاتا ہے، یعنی
فلسفیوں کے سردار ایک طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، یعنی الہیات کے سب سے نمائندہ شخصیت ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اسفار اربعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان دونوں مکتبوں کو ایک کر دیا ہے۔ ان کی خاصیت یہی ہے، اور وہ اپنے فلسفے کو حکمت مطالعہ، وہ خود بھی کہتے تو لوگ بھی کہتے حکمت مطالعہ یعنی بہترین فلسفہ، اس سے اعلیٰ فلسفہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال مسلمانوں نے حکمت یعنی وزڈم فلسفہ، یا جس کو آپ سائنس کہہ لیجئے، علم کہہ لیجئے، اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا کہ کچھ تو ایسے ہیں جو صرف علمی ہیں، اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے۔ اس میں جو علمی ہے اس کے 3 حصے بنائے گئے، اور عملی کے بھی 3 حصے بنائے گئے۔ حکمت علمی ریاضی یعنی میتھمیٹکس، طبیعیات یعنی آپ کے فزکس، ما بعد الطبیعت یعنی میٹا فزکس، اور حکمت عملی تہذیب اخلاق یعنی انسان کا اپنا سیلف کیا کہتے ہیں امپرومنٹ، اور دوسرا تدبیر منزل یعنی جس کو آپ ہوم سائنس کہہ لیجئے، یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، سیاست مدن یعنی سوسائٹی کو کیسے چلنا یا چلانا چاہیے۔ تو ان 6 قسموں کے ذریعے میں نے وزڈم کو انہوں نے علمی اور عملی میں تقسیم کیا، علمی کے 3 حصے بنا دیے اور عملی کے 3 حصے بنا دیے۔ اس طرح فلسفہ اسلامی کا ایک بہترین اسٹرکچر تیار ہو گیا ملا صدرہ کے ذریعے۔ اور اس کے بعد ہمارے یہاں شیعوں میں اگر فلسفیوں کے نام لیے جائیں تو شہید مرتضیٰ مطہری اور آیت اللہ مصباح یزدی یہ بڑے فلسفیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شہید مطہری نے صاف کر دیا، اگر علمی ہے، یاد رکھیے اگر کسی کے پاس کوئی نیریٹو ہے تو اسے زبردستی نہیں دبایا جا سکتا۔ انقلاب اسلامی کے فوراً بعد اگر سنبھالا ہے کسی نے کمیونسٹوں کو، اور اس طرح کے تودئی وہاں پہ ایران میں کہا جاتا ہے، ان کو اگر کسی نے سنبھالا تو یہ شہید مطہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز دبنے والی تو نہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی تبلیغ کیجیے، آپ ہفتے میں 4 دن کیجیے، ہم کو 2 ہی دن دے دیجیے۔ اور واقعی علمی بنیادوں پہ صاف کر دیا، نظریاتی طور سے ایران کو بالکل کلیئر کر دیا شہید مطہری نے۔ اور وہی حال ہے آیت اللہ مصباح یزدی، اور اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی ایران میں فلسفے کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے اوپر جو زور دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد شہید مطہری کی ہی آثار ہیں اور شہید مطہری کی تعلیمات ہیں کہ جس نے فلسفے کا رنگ وہاں پر ہلکا نہیں ہونے دیا۔ لیکن جو فلسفے کے مخالفین ہیں ان کی دلیل وہی ہے کہ جب تمہارا اسلام پر تبدیل ہونے والا نہیں ہے تو کسی تبدیل ہونے والی چیز سے آپ زیادہ دن اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ اور اسی حکمت مطالعہ میں ملا صدرہ نے 4 سفر بیان کیے ہیں کہ سفر من الخلق الی الحق، یعنی پہلے آپ بندوں سے خدا تک پہنچیے، پھر خدا کے ذریعے خدا میں غور و فکر کیجیے، دوسرا سفر، تیسرا سفر ہے خدا سے آپ بندوں تک آئیے، اور چوتھا سفر ہے کہ بندوں کے بیچ میں خدا کے تعلیمات کے ذریعے آپ فیصلہ کیجیے، یا ان کے ذریعے ان کے خدا کے تعلیمات کے ذریعے سلوک کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یعنی بہترین طریقے سے اور کتنی محنت کے ساتھ فلسفے کا اسلامی کرن کیا گیا۔ بہرحال یہ چیزیں بطور علم تو سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسلام سے بہت زیادہ ٹیلی کیا جائے تو بالکل جیسے بہت سارے علوم ہیں جو اسلام کا حصہ بن گئے ہیں، فلسفہ اتنا حصہ اسلام کا نہیں بن سکتا۔ حالانکہ فلسفے کی بھی یعنی معصومین سے فلسفے کی بعض تشریحات ہیں، لیکن وہ ایک معصومین نے بیان کر دیا، یہ نہیں کہا کہ میں مغربی فلسفے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو فلسفے کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ جتنا معصومین نے بیان کر دیا اتنا ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث جیسا سورس موجود ہے تو ہمیں عقلی باتوں کے اوپر یعنی اپنی عقل کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً فلسفے کی بنیاد کیا ہے؟ وضاحت، یعنی کسی بھی چیز کی کھوج بین کرنا، خصوصاً اس کی جو بنیاد ہے وجود، یعنی وجود کیسے آیا اور وجود کیا ہے اور وجود کی حیثیت کیا ہے، کون کون موجود ہیں کون موجود نہیں ہے وغیرہ۔ یہ جو ساری بحثیں ہیں وہ کہتے ہیں ایسی بحثیں جو آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی، اس میں صرف قول معصوم کو مقدم رکھنا چاہیے، اب آپ اپنی رائے بنا لیں۔ لیکن اصل جھگڑا فلسفے اور اسلام کا وہی ہے جو فلسفے اسلام اور تصوف کا ہے، خصوصاً وہ والا تصوف جو ایک الگ ہی پیرالل شریعت بن جاتا ہے۔ یہی کہ جب آپ کو شریعت نے سب کچھ بیان کر کے دے دیا ہے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا ایک ذرہ بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر آپ ایسی چیز میں کیوں اپنی ٹانگ پھنسا رہے ہیں کہ جو آپ سے شریعت، ظاہر سی بات اگر فلسفے میں آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے جو اسلام سے ٹکرا جائے تو آپ کس کو تسلیم کریں گے؟ ظاہر آپ کہیں گے اسلام، تو پھر ایسی چیز میں جانا بھی نہیں چاہیے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور تصوف میں یہی ہے، تصوف کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہے، تصوف میں جو زہد بیان ہوتا ہے وہ قرآن کا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر قرآن ہے تو آپ قرآن پڑھیے۔ آپ ایسی اتنی زیادہ ریاضتیں اور اتنا زیادہ سیٹ اپ آپ نے بنا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ چیز قرآن سے ہٹ کے کچھ ہے،
تو وہی سارا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں تصوف کے اوپر۔ تصوف جیسے میں نے عرض کیا کہ صوفیزم یہ بالکل ایک اسلام کے ذریعے تھا، اور شروعات اس کی اصحاب صفہ کے ذریعے تھی، یعنی وہ اصحاب جو بالکل اندرونی طور سے صاف تھے۔ حالانکہ یہ تصوف کا اس اصحاب صفہ سے لفظی طور پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اصحاب صفہ سے اس کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد یعنی یہ بالکل ابتدائے اسلام کے ہی زمانے سے تصوف کی شروعات ہو گئی تھی۔ قرن اول کے بھی ہمارے پاس صوفی حضرات موجود ہیں، لیکن تب تک اس میں بہت زیادہ ریاضتوں کا دخل نہیں تھا، اور باقاعدہ شریعت کے مقابلے میں کوئی طریقت موجود نہیں تھی، جیسا کہ آج طریقت موجود ہے، اور سلسلے جو طریقت کے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں 4 مشہور سلسلے ہیں۔ چشتی سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی کی طرف جاتا ہے، قادری آپ کے سید عبد القادر جیلانی کی طرف ہے، نقشبندی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی طرف ہے، اور سہروردی شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ جو 4 سلسلے ہیں، اب اسلام پسندوں یا خصوصاً شریعت یا خصوصاً ایک لحاظ سے کہہ لیجیے مراجع، ان کو جو مشکل یہی ہوتی تھی، بھائی آپ کا سلسلہ کیا چیز ہے؟ اگر شریعت ہے تو آپ آئیے شریعت کی بات کیجیے۔ صوفیزم کے بزرگوں میں اگر نام لیا جائے تو بایزید بستامی بہت مشہور ہیں، جنید بغدادی، معروف کرخی، شیخ عبد القادر جیلانی اور رابعہ بصری، ان لوگوں کے نام بہت زیادہ اہل سنت میں لیے جاتے ہیں۔ شیعوں میں ایک جو میں نے کہا تھا کہ عرفان اور تصوف کا فرق جو تھا، تو عرفان میں ایک مکتب جو ہمارے یہاں ہے سید قاضی کا، جو آیت اللہ شیخ بہجت کے استاد تھے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شروعات میں یہ چیز اسلام اور زہد اور ترک دنیا، یعنی بالکل اللہ والے اس طرح کے ٹائپ لوگوں کو صوفی کہا جاتا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس طرح کے تصوف میں۔ دھیرے دھیرے آگے جاتے جاتے ان کے قوانین بننے لگے، مثلا حال، مقام، اور اس کے کیا کہتے ہیں رتبے بٹنے لگے، مثلا غوث، قطب، ابدال۔ تو اب اس سے علماء خصوصاً مراجع کے کان کھڑے ہو گئے اس زمانے میں، خصوصاً ایران میں، کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو کوئی اسلام ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی بتائیے، لیکن اگر اسلام نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ تو یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جب دیکھیں کوئی جو میں نے کسی آڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی فیلنگس اور انسان کی خواہشات ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بقول کیفی آدمی کہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ تو اب یہ لوگ جب اس میں حال اور مقام میں اترے، یعنی بالکل مست ہو کے اللہ 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 کرنا، تو پھر انہوں نے ان الفاظ کو براہ راست عوام میں کہنا شروع کر دیا کہ جو عوام نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مثلا منصور حلاج، اس کو اتنی سخت سزا دی گئی صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے انا الحق کہنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ مثلا بعض صوفی حضرات کہتے تھے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، ایک ایک ذرے میں اللہ ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب اللہ میری جیب میں ہے۔ اب یہ چیز تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا نا، یا یہ کہ میں اللہ ہوں۔ تو اب اس کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو بات وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ میرے ذرے ذرے پہ حاکم ہے، اور خصوصاً فلسفہ اشراق کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا جو ہے نور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہیں نور کم ہے کہیں زیادہ ہے، در حقیقت اللہ ہی ایک ہے اور نور ہی سب۔ اشراق کے لفظ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ تو تصوف میں وہی تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب میں اللہ ہوں۔ لیکن یہ چیز براہ راست آپ جا کر عوام میں کہیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی، تو بادشاہ کو بھی غصہ آتا تھا اور خود علماء بھی ناراض ہوتے تھے، کیونکہ یہ وہ باتیں کہ جن کی تفصیلات ہوتی تھیں اس کو بغیر کسی تفصیل کے ڈائریکٹ لے جا کر عوام میں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ لیس فی خرقتی الا اللہ، یعنی میرے کپڑے میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب ظاہر اس کو کون برداشت کرے گا؟ تو بہرحال ان کا رشتہ بادشاہوں اور علماء سے صوفیوں کا نرم گرم چلتا رہا، اور یہاں تک کہ پھر ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ اچھا جب ادھر منگول آئے ایران میں تو بہت سارے صوفی حضرات، چونکہ وہ اللہ والے ہوتے تھے، ان کو کچھ لینا دینا تو نہیں، وہ خانقاہوں میں رہتے تھے۔ علامہ اقبال اس کے سخت مخالف تھے۔ بہرحال تو وہ جب ہندوستان آئے تو 2 نام ایک ساتھ آپ کو یعنی پڑھنا چاہیے ایک ساتھ، اور یہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے التتمش کے زمانے میں، یعنی مملوک خاندان کی جب ہندوستان میں دہلی اور پنجاب میں حکومت تھی، تو ان کو تو بلایا تھا لال قلندر کو خود بادشاہ نے، اور کیا نام ہے اجمیر والے، یاد نہیں آ رہا، خواجہ معین الدین اجمیری، یہ خود سے آئے ہوئے تھے شاید منگولوں کے خوف سے، لیکن یہ دونوں ایک ہی یعنی ہم زمان تھے، کنٹمپریری صوفی یعنی علماء تھے۔ تو ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، لال قلندر تو بس یوں ہی مشہور ہو گئے، اور ان کے ساتھ کوئی مطلب آئیڈیالوجیکل کوئی بات ایسی اٹیچ نہیں ہے، انہوں نے بس وہی جو باتیں تھیں اسی کو لوگوں میں پھیلایا۔ اور اس کے ان دونوں کے پہلے یہاں پر آپ کے دہلی کے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ یہ محفل سماع کو یعنی دف بجانے کو یا ڈھولک بجانے کو برا سمجھتے تھے، لیکن یہ بعد کے جو دونوں تھے کیا کہتے ہیں لال قلندر اور آپ کے معین الدین اجمیری، یہ دونوں مشہور اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے اس
جو ڈھولک وغیرہ بجانے کو جائز قرار دیا. کہا جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ڈھولک اور دف میں کوئی مشکل نہیں ہے. بعض شعراء کے شعر میں بھی، حتیٰ کہ امام خمینی نے بھی اپنے عارفانہ شعر میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ چونکہ صرف شعر کی حد تک ہے تو وہ ایک لٹریری اس کی حیثیت ہے، وہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو عوام میں رائج کرنا شروع کر دیا. تو جہاں پر شیعہ حکومت تھی، مسلمان حکومت تھی، وہاں تو ان کو جو ہے بالکل کرش کر دیا گیا صوفیوں کو. لیکن ہندوستان میں اس کا الٹا فائدہ ہوا، کیونکہ ہندوستان کو میں نے کہا تھا کہ یہاں کا فلسفہ ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں تھا، جنتا کو کچھ پتہ نہیں تھا. اب جس کو برہما کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہی سب کچھ ہے، وہ نراکار ہے اور وہی انتریامی ہے، یا وہی جو ہے سارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ہی ہیز اے کنٹرول آف ایوری تھنگ اینڈ ہی کنٹرولز دا انر سول، سب کچھ ان کو یہ بتایا گیا تھا. لیکن اس کے بارے میں ان کا کیا رول ہے، کچھ نہیں تھا. یعنی جب تک وہ برہمن کے پاس نہیں جاتے ہیں، جب تک وہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو اپنا گرو نہیں مان لیتے ہیں، یا جب تک اس کے ایک طرح سے سرونٹ ہی کہا جائے گا جو ان کی حیثیت تھی اس میں، تو ایک طرح سے جب تک اس کی نوکری نہیں کر لیتے ہیں، ان کو ایسا کچھ میں بادشاہ کے بارے میں، خداوند عالم کے بارے میں کوئی گیان ملنے والا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جب یہ صوفی وغیرہ اب یہ ڈھولک بھی آزاد کیے پڑے ہیں اور دف بھی بجائے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم تمہیں سیدھے اللہ کے پاس لے چلتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ عوام کے لیے یہ چیز زیادہ جلب کرنے والی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلتا، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلتا ہے. ابھی آج آپ کسی کو زبردستی تلوار کے ذریعے ہندو بنائیے، اس کا پوتا 100 سال کے بعد مسلمان ہو جائے گا. تلوار کے ذریعے آپ کتنوں کو بنائیں گے؟ اصل چیز تھی یہی صوفیزم، کہ جس نے ہندوؤں کو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کریں. اپر انڈیا صوفیوں نے بالکل صاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے خداوند عالم کی طرف جانے کا بالکل آسان راستہ بتا دیا. آؤ ہماری درگاہ میں، آپ لال قلندر کے بارے میں پڑھیں اور خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں. ان دونوں کی درگاہوں پر ہندوؤں کی بھیڑ رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی ہندو اور مسلمان وغیرہ میں، یوں بھی سنی شیعہ ہندو مسلمان کا فرق صوفی تعلیمات میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ اللہ کے اوپر اور اللہ تک پہنچنے کی ریاستوں کے اوپر بحث کرتے ہیں. لہٰذا اس زمانے میں جب انہوں نے اتنی آزادی دے دی تو غیر مسلم بھی آ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان لوگوں نے بھانپ لیا تھا، خصوصاً خواجہ معین الدین چشتی نے، کہ ہندوستان میں کیا چیز چلے گی، اور انہوں نے وہی چلا دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آپ کو جگہ جگہ پر درگاہوں کا ہجوم نظر آتا ہے، صوفیزم یہاں پر زیادہ کامیاب نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی مسلمان بادشاہ نہیں تھا، یعنی ایسا کہ جو ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا. بادشاہ تو تھے ایک کا دکا، لیکن وہ اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے. ایران وغیرہ میں ان کو خطرہ سمجھتے تھے، اور ایران وغیرہ میں تھے بھی کچھ خانقاہیں کچھ زیادہ تھیں، حتیٰ کہ ایک فرقہ ملامتیہ پیدا ہو گیا تھا. ان کے بھی اچھے خاصے فرقے ہیں جس میں خرافات تو ہیں، ایسی کوئی مطلب اچنبھے والی بات نہیں ہے. اب فرقہ ملامتیہ کہ آپ ایسے کام کیجئے کہ لوگ آپ کی ملامت کریں، پھر آپ کو خدا کی طرف جانے کا دل کرے گا. جب تک لوگ آپ کو، اگر عام زبان میں کہا جائے لوگوں میں، جب تک آپ کا بھاؤ بنا رہے گا، آپ کو خدا کیسے یاد آئے گا؟ جب لوگ آپ کو گالی دیں گے تبھی تو خدا یاد آئے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں اس نیریٹو کو کسی اسلامی حکومت میں کتنی دیر برداشت کیا جائے گا. تو لہٰذا اسلامی حکومتوں میں، خصوصاً ایران وغیرہ میں، بادشاہوں اور علماء نے ان کو برداشت نہیں کیا. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلسلے چل گئے، اور اب جو ہے ہمارے یہاں تصوف مانتے ہیں، جہاں تک میرا پرسنل نظریہ ہے کہ ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو رائج کیا تھا کہ اسلام پھیل جائے، اس کے بعد لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگ اسی سلسلے سے چمٹ گئے ہیں. سلسلے چشتیہ اور سلسلے قادریہ اصل مقصد پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد پھر وہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی ابلیس کی پہلی مجلس شورا کے آخر میں ایک شعر لکھا تھا کہ غرق کر دو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یعنی شیطان کہتا ہے کہ مسلمان اسی میں الجھا ہوا ہے، اسی میں اسے اور الجھا کر رکھو. بہرحال تصوف کے اوپر اگر حتمی فیصلہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں. ہماری ذاتی رائے میں تو تصوف کی ابتدا اسلام سے ہوئی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے انسان شریعت سے دور ہو کے کسی ایک چیز پہ توجہ مرکوز کر لیتا ہے تو پھر انسان کی جو مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے شریعت کی ضرورت پڑتی ہے. انسان جہاں اپنی عقل سے کام لیتا ہے وہاں ٹھوکر کھاتا ہے. تو تصوف والوں نے اچھی خاصی ٹھوکر کھائی، اور اسی ٹھوکر سے بچائے ہوئے اس کا جو سیکٹ تھا تصوف کا، اسے ایران میں عرفان کے نام سے کہا جاتا ہے. اور عرفا میں وہ چیز نہیں تھی، یعنی آیت اللہ بہجت میں صرف تصوف تھا، یعنی کیا کہتے ہیں، خالص تصوف تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا. لیکن وہ چیزیں نہیں تھیں. مثلا یہاں جو دف بجائی جاتی ہے، یا انا الحق کہا جائے، یا مثلا انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لیس فی جیبی الا اللہ، میری جیب میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ظاہر یہ سب تو کفریہ کلمات ہیں کہ جس کو اگر آپ عوام الناس سے بیان کریں گے تو لوگ اور اسلام سے دور ہو سکتے ہیں.
بہرحال یہ فرق آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد مزید مطالعہ کریں فلسفہ اسلامی کا بھی اور تصوف کا بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔